الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے اچھی آواز نہ درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سارے نبی دے عاشق بیٹھے نے تے گونج ہونی چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين سبحان اللہ حمد و ثنا دے بعد نہایتی واجب الاحترام دوستو بزرگو بندہ نہ چیز نے جناب دوستان دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لارے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرماوے انہاں بچیاں نوں چپ کرا دے خاموش ہو جاؤ بچے حق تعالی تانوں مینوں سن کے عمل دی توفیق عطا فرمائے علماء کرام سٹیج دی زینت نے تمام علماء کرام اور خصوص بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ عمران باجوہ صاحب اور ڈاکٹر
شفقت صاحب، نعت خان حضرات، نقیب محفل اور حضور دے تمام عاشقانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام میں مبارکباد پیش کرنا قبلہ ڈاکٹر صاحب نو اور انہاں دے جملہ انتظامیہ نو اور اس تمام کلونی دے دوست احباباں نو جنہاں نے بہت اعلیٰ انتظام بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام دی پاک محفل دا انعقاد کر کے حضور دے عاشقاں نو دعوت دیتی ہے۔ اج اسی حضور دا میلاد منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب دی ایک کوشش کاوش اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی حسنین کریمین دا صدقہ اج دیاں اے بابرکت گھڑیاں دے صدقے آپا ساریاں نو اور روزہ رسول دی حاضری نصیب فرمائے۔ مینوں پتہ ہے تسی تھکے بیٹھے ہو تے میں بس اپنی حاضری صرف لوانی ہے، زیادہ ٹائم تواڈے کولوں نہیں منگدا۔ مختصر وقت دے اندر اپنی گفتگو نو انشاءاللہ العزیز سمیٹاں گا۔ وہ مختصر وقت بھی جے تساں دوست احبابہ نے توجہ دے نال سنیا تھا، جے تواڈے ذوق پیدا نہ ہویا، کیونکہ میں چشتیاں تے چشتی جڑا بھی ہوندا ہے ذرا کھڑ کے دڑ کے آلا ہوتا ہے۔ چشتی دے اندر ادو تکر کھڑکا دڑکا نہیں ہوندا جدو تکر عوام وچ کھڑکا دڑکا نہ ہو۔ صحیح صحیح۔ جے تواڈا ذوق ہویا تے انشاءاللہ العزیز تواڈا سینہ مدینہ بڑھا کے جاواں گا۔ سبحان اللہ۔ جے ذوق تساں دوست احبابہ نے نہ دیتا پھر 10 تو 15 منٹ بھی بڑی مشکل ہے دیتا لے۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ بس ہون تسلی ہو گئی ہے، انشاءاللہ العزیز تساں والیم آخر تک ایویں ہی رکھنا ہے۔ اچھی آواز نال سبحان اللہ۔ عزیزم، اج جس موضوع دے ناچیز نے لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ اساں حضور علیہ السلام دے مبارک میلاد دی محفل کیوں سجانے ہیں؟ میلاد دی محفل اساں کیوں سجانے ہیں؟ عموماً میلاد پاک دی محفل وچ 3-4 کام کیتے جاندے ہیں۔ پہلا کام حضور دے میلاد پڑھن واسطے اساں کسی نہ کسی خطیب دا انتخاب کرنے ہیں، جڑا خطیب آ کے سانو حضور دی آمد دا ذکر کردا ہے، حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ دا ذکر کردا ہے، حضور علیہ السلام دی حالات زندگی دا ذکر کردا ہے، آقا علیہ السلام دیاں عظمتاں اور شانہ آ کے بیان کردا ہے۔ دوسرے نمبر تے حضور دے میلاد واسطے کسی نہ کسی نعت خان دا بھی اسا انتخاب کرنا ہے، وہ بھی آ کے میرے نبی دیاں ہی تعریفاں کرتا ہے، میرے نبی تے ہی ترانے گاندا ہے، میرے نبی تے ہی گیت گاندا ہے۔ تیسرے نمبر تے حضور دے عاشقاں نو اکٹھا کرنے ہیں، حضور دے عاشقاں نو نبی دا میلاد سنانے ہیں، عاشقاں نو اکٹھا کر کے پھر انہاں لئی لنگر دا اہتمام کرنے ہیں۔ اصولی طور دے بنیادی میلاد دی محفل وچ یہی 3-4 کام ہی کیتے جاندے ہیں تے انشاءاللہ العزیز یہ 3-4 کام اج اللہ دے قرآن وچوں تے محمد مصطفیٰ دے فرمان وچوں میں پڑھنے ہیں۔ یہی 3-4 کام جڑے میلاد دی محفل وچ کیتے جاندے ہیں۔
علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس و منتخب النفائس کے اندر ایک گل لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بار ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ ملاقات لئی تشریف لے گئے۔ جدو ابو بکر بن مجاہد دی بارگاہ وچ آپ پہنچے، آپ نے جدو ویکھیا قام الیہ، ابو بکر بن مجاہد استقبال واسطے کھڑے، شیخ شبلی دے استقبال واسطے کھڑے نہیں ہوئے سے قبالا بین عینی، دو آنکھاں دے درمیان پیشانی دے آپ نے بوسہ بھی دیتا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام ارد گرد بیٹھے نے، کثیر تعداد وچ جمع غفیر دوستان دا لگا ہویا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہویا عرض کرتا ہے حضور آج سمجھ نہیں آئی، بڑے بڑے غلام توڑے سامنے بیٹھے نے، توڑے نوکر توڑے سامنے بیٹھے نے، مگر کسے واسطے تسی کھڑے نہیں ہوئے، اٹھ کے استقبال نہیں کیتا، پیشانی دے بوسہ نہیں دیتا۔ شیخ شبلی آئے نے، اٹھ کے کھڑے بھی ہوئے ہو، استقبال بھی کیتا ہے، پیشانی دے بوسہ بھی دیتا ہے، اے وجہ سمجھ رہے، اٹھ کے استقبال کرن دی بوسہ دین دی حضور گل سمجھ نہیں آئی۔ ابو بکر بن مجاہد نے جڑا جواب دیتا، آپ فرمودے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، ایک بارہ میں حضور دا دیدار خواب دے اندر کیتا، سبحان اللہ، نیند دے اندر میں حضور دا دیدار کیتا، میں دیکھ رہا حضور دا دربار مبارک لگا ہوا، سرکار علیہ السلام دے غلام حضور دے ارد گرد بیٹھے نے، تے یہی شیخ شبلی حضور دی خدمت وچ آ رہے، شیخ شبلی حضور دی خدمت وچ آیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو شیخ شبلی نو ویکھیا ہے، میریاں سرکارہ نے اٹھ کے شیخ شبلی دا استقبال کیا، صرف استقبال نہیں کیتا بلکہ پیشانی دے اتے حضور نے بوسہ بھی دیتا۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد اپنے غلامانوں فرمودے نے جویں تسی میرے کو سوال کیتا ہے ایویں میں سرکارہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے، حضور سمجھ نہیں آئی، غلام دے بڑے بڑے بیٹھے نے، پر کس واسطے تسی کھڑے نہیں ہوئے، اٹھ کے استقبال نہیں کیتا، پیشانی نو بوسہ نہیں دیتا، خیر تے ہے اج شبلی آیا ہے، اٹھ کے استقبال بھی کیتا ہے، پیشانی نو بوسہ بھی دیتا ہے۔ میری سرکارہ نے فرمایا شیخ شبلی میرا او غلام ہے جو تو نماز ادا کر دے، نماز ادا کرن دو بعد منہ مدینے والے پاسے کر کے اس آیا مبارکہ میں تلاوت کر دے، لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخر، تلاوت کر کے صرف تلاوت نہیں کرتا، میں محمد الرسول اللہ دی مبارک ذات دے درود و سلام دے تحفے بھی پیش کرتا ہے، تا میں محمد نے اٹھ کے دا استقبال تاں میں اٹھ کے دا استقبال تے حضرت ابو بکر بن مجاہد فرمودے نے میں ایک کام آپ نے کی، آپ نہیں کیتا بلکہ سنت رسول دے عمل کیتا ہے۔ میریاں سرکارہ نے اٹھ کے استقبال شیخ شبلی دا کیتا ہے، جو تو میرے کو آئے نے میں بھی حضور دی سنت دے عمل کر دیا ہویا، شیخ شبلی دا اٹھ کے استقبال کیتا ہے۔ میں ابتدا وچ گلاں عرض کیتیاں نے کہ بنیادی 3-4 میلاد دی محفل وچ کام ہوندے نے، ہن تساں دوست احبابا دی سبحان اللہ دی گونج وچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے یہ 3 چیزاں بیان کرنیاں نے، سینے دا زور لگا، آخر جو آواز نہیں آ رہی، سینے دا زور لگا۔ حضرات گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک کا مقدس فرمان، رب پروردگار نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص
اللہ نے ارشاد فرمایا لقد تحقیق جاءکم فرمایا تاٹے کول تشریف لے کے آئے نے مالک و مولا ساڑھے کول تشریف لے کے آیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رسول نے فرمایا البتہ والا رسول تاٹے کول تشریف لے کے آیا ہے شان والا رسول تاٹے کول تشریف لے کے آیا ہے مقام والا رسول تاٹے کول تشریف لے کے آیا ہے مالک کتھوں تشریف لے کے آیا ہے اللہ نے فرمایا من انفسکم اور والا حبیب تاٹے بچوئی تشریف لے من انفسکم تاٹے بچوئی تشریف لے کے آیا ہے رب پروردگار نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص میں رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ حبیب عطا کیتا ہے تاٹے کول نبی تشریف لے کے آیا ہے او شان دے مقام والا حبیب تاڈے کول تشریف لے کے آیا ہے جوڑا تاڈے نال بڑا پیار کردا ہے تاڈے نال بڑی محبت کردا ہے تانوں دکھ دے اندر رہنا او حبیب برداشت نہیں کر سکدا رب پروردگار نے محبوب دی نعت بیان کر دیا ہویا فرمایا او تانوں لجپال نبی میں عطا کیتا ہے امت نو اگر کسی کونے دے اندر کسی جگہ دے کنڈا بھی چھپ جاوے تکلیف اس محمد مصطفیٰ کانوں میں او شانہ دے عظمتہ والا نبی عطا کیتا ہے او لجپال محبوب میں تنو عطا کیتا ہے تاڑا دکھ دے اندر رہنا او حبیب برداشت نہیں کر سکتا علی جان گرامی ہن غور فرما تیرا میرا نبی تیرے میرے نال بڑا پیار کر دینے حضور دی ذات سادے نال بڑی پیار کر دیئے توجہ دے نال اللہ سماعت کر امام الانبیاء علیہ السلام اس دنیا میں نال تشریف لے کے آئے میری سرکارہ دے تو تشریف لے کے آئے حضور اولیاء اپنی امت کو یاد کیتا میرے نبی نے اولیاء اپنی امت کو یاد کیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک گزاری قرآن حدیث پڑھ کے دیکھو کتابہ پڑھ کے دیکھو آپ علیہ السلام دی مبارک ذات نے اپنی ایک زندگی کا لمحہ اپنی امت کو یاد کر دیا بنا گزار دیتا شانہ سن کے جس سینہ مدینہ ہو رہا ہے سینے کا زور لا کے بولو سبحان اللہ امام الانبیاء علیہ السلام اس دنیا کے نادوتے تشریف لے کے آئے حضور نے تینوں میں یاد کیتا میرے نبی نے اپنی زندگی مبارک گزاری حضور نے تینوں میں یاد کیتا سرکار علیہ السلام دے وصال مبارک کا وقت قریب آیا ملک الموت جو حضور دی خدمت میں حاضر ہویا امام الانبیاء نے ادو بھی تینوں میں یاد کیتا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے وصال مبارک جدو ہو گیا حضور علیہ السلام کو قبر انور دے اندر جدو دفن کیتا گیا حضرت فضیل فرماتے نے اسا قبر مبارک دے اندر حضور کو لٹایا حضور کو اسا دفن کیتا جدو حضور کو لٹایا اسا غور کیتا دیکھیا میرے سرکاران دے لب مبارک مل رہے نے فضیل فرماتے نے میں قریب ہو کے کام جو لایا ہے میرا نبی ادو بھی اپنی امت نو یاد کیا کرتا میرے نبی ادو بھی اپنی امت نو یاد پہ کر دینے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں آپ علیہ السلام نے ذات ببرکات نے ہر وقت تینے میں یاد کیتا ہے حتیٰ کہ جدو منصر دے میدان لگنا ہے حضور اس وقت تینوں میں یاد کرنے ہو حضور اس وقت تینوں میں یاد کرنے ہو کہ گل کونوں نہیں کی تھی حدیث میں بنیاد بڑھا کے میں گل عرض کی تھی توجہ دلال سماعت کر میری سرکارہ دی بارگاہ جو حضور کا ایک غلام حاضر خدمت دے ہاتھ بن کے عرض کرتا ہے سونیا 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 کریم آئے
کو سوال عرض کرنا ہے جو اجازت عنایت فرمائے نے سوال پوچھا میری سرکارہ نے فرمایا پوچھ غلام کی سوال کرنا ہے ہاتھ بن کے عرض کر دینے لج پالا اے ارشاد فرماؤ کل جب قیامت دن ہو رہا ہے جب معاشر کا میدان لگ رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگنی ہے حضور ارشاد فرماؤ اساتانو تلاش کرنا ہوئے تو کس جگہ دے کریے امام الانبیاء نے فرمایا تو شامل 3 مقامات دے تلاش کرنا ہے حضور نے پہلا مقام بیان کیتا میری سرکارہ نے فرمایا تو شامل حوض کوثر دے تلاش کرنا ہے حوض کوثر دیتے میں محمد رسول اللہ اپنے ید اللہ والے ہتھا دے نال میں اپنی امت نو جان پلا رہا ہوں اپنی امت نو میں اپنے ید اللہ والے ہتھا دے نال کوثر دے میں جان پلا رہا ہوں غلام نے عرض کی سونیا کتھے تلاش کریے میری سرکارہ نے فرمایا پھر تو سمجھو پل صراط دے تلاش کرنا او پل صراط جڑی وال نالو زیادہ بریک تلوار نالو زیادہ تیرے حضور نے فرمایا میری امت دا اس پل صراط تو گزر ہوئے گا میں اپنی امت نو اس پل صراط کو پار کرا رہا ہوں حضور اگر تو سب پل صراط دے نہ ملو تے پھر کنوں کس جگہ دے اساں تلاش کریے غلامہ نے جو اے سوال غلام نے عرض کیتا میری سرکارہ نے فرمایا پھر تو سامنوں میزان عمل دے تلاش کرنا جس جگہ دے میری امت دے عمالت ناپ تول ہو رہی ہوئے گی حضور نے فرمایا میں میزان عمل دے اپنی نگاہ رحمت سامنے اپنی امت دے عمالت ناپ تول کرا رہا ہوں اپنے امت دے عمالہ دی میں ناپ تول کرا رہا ہوں گا ابتدا دے اندر میں گل عرض کیتی ہے میری سرکارہ نے اپنی زندگی دے ایک لمحے دے اندر اپنی امت نو یاد کیتا ہے حضور علیہ السلام دی مبارک ذات ہر وقت اپنی امت نو یاد کر دی رہی ہے میرا دل پیا کرتا ہے اس حدیث مبارک دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے دربار کو کرا دیا میں نہیں ذوق بڑا کر فرلا چلا گا اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ سینے دا زور لا کے ہاتھ چکلے سارے بولو سبحان اللہ سلطان باہو نے ترجمانے کی دیئے سلطان فرمو دینے کے بے بسم اللہ اسم اللہ تو اے بھی کہنا
سنا تو باہو جنوں ملیا نبی سہارا انشاءاللہ اللہ کرے اس دن ہر کسی نو محمد رسول اللہ دا سہارا ملا کہ حضور دا سہارا نصیب ہو گیا نا پھر سمجھ لے قیامت والے دن تیری کانڈ نہیں لگ سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ دی مبارک ذات نے پھر تیرے کرم نوازیاں دی رحمت ضرور فرما عزیزان گرامی عرض کر رہا سا میرے نبی امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دا ہر لمحہ اپنی امت نو یاد کردیاں گزار دیتے اللہ دا قرآن گواہ حریص تعالیٰ ہے حریص فرمایا او حبیب تو عطا کیتا ہے جڑا تواڈے تے بڑا ہی حریص ہے میں رب نے کولو اس حبیب نے جو بھی منگیا ہے اپنی امت لئی منگیا ہے جو بھی میں رب دی بارگاہ چو اس حبیب نے جیڑی چیز منگی بس امت دی خاطر نہیں منگی اپنی امت نو یاد کردیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے مبارک محبوب نے زندگی گزار دی عزیزان گرامیات توجہ فرما امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی ایک زندگی دا لمحہ تینوں میں نو یاد کردیاں گزار دیتا ہے آتینوں اس منظر واللے چلا معراج والی رات میرا نبی معراج پہ جا رہا ہے بڑا عظیم تر سفر بڑا اعلیٰ تر سفر آج محب دے محبوب دی ملاقات ہو رہی ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تیاریاں کر کے فرشتیاں دی فوج لے کے استقبال لئی حضور کو لین واسطے حاضر خدمت نے سواری تیار کر کے سونی دی تیار کر کے حضور دی بارگاہ میں حاضر نے سونے سارے دے سارے انتظامات مکمل ہو گئے نے اور کسی سفرت فرماؤ تشریف لے چلو میری سرکارہ نے اس سواری دے اتے پیر دا ارادہ فرمایا حضور نے قدم مبارک چکے حضور پیر دا ارادہ کردے نے حضور جب پیر لگے نے میری حضور دی آنکھا مبارک جو آسو جاری ہو گئے نے حضور علیہ السلام دی آنکھا مبارک نام ہو گئی نے جبریل امین ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا آج جبریل بولو خدمت کے اندر تے کوئی کمی پیشی نہیں ہو گئی استقبال کے اندر تے کوئی کمی پیشی نہیں آگئی سونے میرے انتظامات میں تے کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی سونے آج کوئی کمی پیشی ہوئی ہے مہربانی فرماؤ میں نے حکم ارشاد فرماؤ امام الانبیاء نے فرمایا جبریل انتظامات بڑے اعلیٰ کیتے نہیں فرشتیاں سے چھرمٹ میں استقبال بھی بڑا اعلیٰ پیا کرنا ہے سواری نو بھی بڑا اعلیٰ طریقے دے نال سجا کے آیا ہے لجپالا جدو سارے دے سارے انتظامات اعلیٰ نے پھر اکھا مبارک کیوں نہ بنے اکھا جو پھر اج تیر کیوں جاری نے میری سرکارہ نے فرمایا میں اج رب دے نال ملاقات واسطے جا رہا ہوں میں نے اپنی گناہگار امت دا خیال اپنی گناہگار امت دی یاد آ گئی ہے عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے اس وقت تینوں میں نو یاد کیتا حضور علیہ السلام دی پاک ذات رب دی بارگاہ دے تشریف لے کے گئے رب دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ دی ملاقات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دی ملاقات ہوئی حضور علیہ السلام نے ملاقات کی تھی اور تمام دوست احبابہ نو فکری اللہ عرض کرن لگا امید کرنا مان دل دی تفدید نوٹ بھی کرو گے دلالے عمل کرن دی بھی کوشش کرو گے رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب نے جد رب نال ملاقات کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک ذات نے امت لئی دیڑا توفہ دا فرمایا نماز والا حضور نو اللہ نے نماز والا توفہ امت لئی عطا کیتا ہن قابل توجہ گل اے ہر بندے نے اپنے اپنے گربان دے اندر چھاپ کے ویکھنا ہے مینوں پتہ ہے میں ہن گلاں ذرا کڑویاں کرن لگا وا مگر انشاءاللہ العزیز میریاں اے گلاں حقیقت تے مبنی ہون گیاں جے ہن تانوں سمجھ نہیں آوے جدوں اس محفل پاک جو باہر جاؤ کلیاں میں کہ اپنے گربان میں جو چھاپ کے ضرور سوچنا ہے آیا کہ تیری
گل چشتی کر گیا ہے، سچی کر گیا ہے کہ غلط کر گیا ہے؟ عزیزان گرامی، رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب نو امت لئی نماز دا تحفہ عطا کیتا۔ او نماز جے بارے وچ میرا نبی فرماتا ہے، نماز میرے اکھاں دی ٹھنڈا کے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے۔ ہن ہر بندے نے اپنے نال گفتگو کر کے اپنے آپ ول ویکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا بلاوا دن دے اندر 5 وار آندا ہے، 5 وار رب دی صدا ہوندی ہے، میرا بندہ رب دی بارگاہ ول آ کے سجدہ با سجود حضور فرماتے نے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈا کے، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈا کے، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈا کے۔ ہن قابل توجہ گل اے آیا کہ دن دے اندر اساں 5 واری حضور دی مبارک کھانو ٹھنڈ پہنچانے یا تکلیف پہنچانے، اساں حضور دی آنکھاں نو ٹھنڈ پہنچانے یا تکلیف پہنچانے۔ اے بیلیا نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دا ہر ایک لمحہ تینوں میں یاد کر دیا گزار دیتا ہے۔ پھر تیرا میرا بھی حق ہے اشان زندگی جے میں گزاریے جے میں اللہ دے رسول نے گزارن کا حکم دیتا، جے میں اللہ دے رسول نے سانو زندگی گزارن کا حکم دیتا ہے۔ اشاں بھی سادہ حق کے اشاں امتی ہو کے بھی کھائیے، حضور نے جے میں اپنی امت کو یاد کیتا ہے اشاں بھی امتی بن کے بھی کھائیے، تاکہ جو سادے سے موت آوے، سادے سمود بڑا مرمتی آوے، قبر مبارک کے اندر حضور علیہ السلام دی مبارک ذات تشریف لے کے اور میریاں سرکارہ پہ خوش ہو جان، میرا غلام آیا، میرا غلام آیا، میرا غلام آیا۔ ساڈا حق نہیں بڑھتا حضور علیہ السلام دی زندگی مبارک دی طرح میریاں سرکارہ نے جے میں زندگی گزاری ہے جے میں سانو گزارن دا حکم دیتا ہے۔ اللہ دے رسول نے جنہ چیزاں دا سانو حکم دیتا ہے ساڈا حق ہے اساں انہاں چیزاں تے عمل کریے۔ بول چھوڑو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ جڑے تھکے بیٹھے نے وہ بولو سبحان اللہ۔ سارے ہی تھکے نے، ان جڑے سنن دے موڈ وچ بیٹھے نے وہ بولو سبحان اللہ۔ عزیزم گل عرض کر رہا تھا، نماز انی عظیم ملاقات وچ اللہ نے حضور نو امت لئی تحفہ کی دیتا نماز۔ تو سبحان اللہ، نماز ایسی عبادت ہے نا جنہیں بھی احکامات نازل ہوئے نا سارے دے سارے زمین دے آئے، سارے احکامات زمین دے آئے، مگر اللہ نے جو نماز دیتی نا تے حبیب عرشہ دا مہمان کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے عرشہ دے بلا کے نماز والا تحفہ دیتا۔ نماز ایسی عبادت ہے، اس نماز نال اللہ دا قرب نصیب ہوتا ہے، رب دا قرب اس نماز نال نصیب ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ آپ دے گھر میں ایک بار چور آ گیا، چور گل بڑی قابل توجہ سنن والی گل۔ چور آیا گھر دے اندر انہیں تلاشی کی تھی، صرف ایک لوٹا وہ لگا، ایک لوٹا بس، پریشان آیا۔ آج بھی یہ دن رات میرا ہمیں گزر گیا ہے، آیا میاں محنت بھی کی تھی، کوشش بھی بڑی کی تھی، پر صرف لوٹے تو علاوہ ہو لبا بھی کچھ نہیں۔ پریشان حال ہو کے تے جا رہے ہیں، پریشان حال ہو کے آج ہاتھوں خالی جا رہے رابعہ بصریہ کی آواز تھی، فرمایا کون ہے، کون ہے؟ جاگ دے بیٹھے ہوتے بولو سبحان اللہ۔ کون ہے؟ چوراں۔ فرمایا پھر چورے کچھ لیاں بغیر جا رہے ہتھوں خالی جا رہے، تیرا تا کام ہے چوری کرنا، پھر کچھ لے کے دے جا ہتھوں خالی۔
آندھا کچھ ہوئے تے لے کے جاؤں، کچھ ہوئے تے لے کے جاؤں، صرف ایک لوٹا ہی نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات نے اس لوٹے دے سبب نال تیری تقدیر بدل دی۔ فرمایا تینوں کام میں دسنیاں او تو چکر دیکھی پھر تیری جھولی کے میں بھری جائے۔ آپ نے فرمایا اس لوٹے جا پانی لے کے تے وضو کر، وضو کر کے کمرے داخل ہو جاتے 2 رکعت نفل ادا کر، پھر ویکھی تیری جھولی بھری جاتی ہے یا تو خالی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی توجہ فرما، اس چور نے آپ دی گل من لئی، وضو کیتا، وضو کرن تو بعد کمرے دے اندر داخل ہویا، نماز 2 رکعت نیند کے ہن نماز وچ کھڑا ہویا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رب دی بارگاہ ول ہاتھ اٹھا کے عرض کر دیا نے مولا مولا مولا، اے چور تیری پیاری بندی دے گھر وچ آ گیا ہے، مالک مولا میرے گھر وچ تینوں کوئی چیز نہیں لبھی، مالک پر میں اج انہوں تیرا گھر دکھا دیتا ہے، مالک میں انہوں تیرا راہ دکھا دیتا ہے، تو تے کرم نوازیا فرمان والا ہے، اور تو جان کے تیرا بندہ جانے میرا جتھے تکر کام سی میں انہوں پہنچا دیتا ہے۔ عزیزان گرامی ہر انہیں نیکیاں 2 رکعت ساری رات دی عبادت میں گزر گئی، ایسی چور چوری کرنے والا رابعہ بصریہ فرمایا نے جدو تہجد دا ویلا آیا، تہجد دا جدو وقت آیا، میں گیا کی ویکھنیا سر اُدا سجدے وچ رب دی پاک بارگاہ ول عرضاں پیا کردا ہے، مولا 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 کرم نوازی فرما دے، بڑے بڑے گناہ میں گم ہو گئے نے، مالک ہن تیری رحمت والے پورے دے آ گیا تیری بارگاہ وچ مالک ہن سجدہ سجود ہو گیا، کرم نوازی فرما دے، اپنے آپ کو جھجوڑ کے پیا بتائے بس انڈیا تو گناہ نے اپنی زندگی گناہوں کی جنگل وچ گزار دیتی ہے، کل قیامت والے دن اس مالک نے جنہوں اپنی رحمت کو دور کر دیتا ہے، تیرے پاس اپنا فون لے کے جاویں گا، اپنے نال گفتگو پیا کرتا ہے۔ رابعہ بصریہ فرمایا نے دعا مانگ کے جدو فارغ ہویا، میں پوچھنا کیتا دس بھائی کچھ مل آئی یا حالے بھی ہتھوں خالی، کچھ مل آئی یا ہتھوں خالی ہے، رو کے عرض کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ ول میں قبول ہو گیا، اس مالک کی پاک ذات نے میرے تے کرم نوازی فرما دیتی ہے، مالک نے سارے گناہاں دے رحمت کا قلم پھیر کے اللہ نے میرے اپنا کرم نصیب فرما دیتا ہے۔ علی جان گرامی حضرت رابعہ بصریہ فرمایا نے یہی گل نے کی، شرمسار ہو گئے، پریشان حال ہو گئے، اور گھر کی چلا گیا ہے، بظاہر ہاتھوں خالی جا رہا ہے، لیکن حقیقت والے غور کی جگہ میں چھوڑے بھر کے جھولی بھر کے جا رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ رب دی پاک بارگاہ ول عرض کر دیا نے مولا انہیں ایک گھڑی تیری بارگاہ وچ التجا کی تھی، انہوں قبول کیتا ہی تے مینوں تے عرصہ ہو گیا مالک تیری بارگاہ ول عبادت ریاضت کرنی ہونا، مالک مینوں بھی قبول کیتا ہی کہ نہیں کیتا؟ سبحان جدو آپ نے ایک گل رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی نا تے آپ دے دل مبارک جو آواز آئی، دل مبارک جو آواز آئی، اللہ نے فرمایا رابعہ یہ جڑا چور ہے نا انہوں بھی اپنی بارگاہ ول تیرے صدقے دے نال میں قبول ہے، یہ بھی میری بارگاہ ول قبول ہویا تے تیرے صدقے دے نال ہی ہویا۔ میں ابتدا وچ گل عرض کی میریاں سرکاراں
تینوں میں یاد کردیاں اپنی زندگی گزار لیتی ہے ساڈا بھی حق بڑھتا ہے امتی بن کے بکھائیے مسجد جدو میلاد دی محفل ہو کے بار جانا تے عہد کر کے جانا ہے آج تو بعد نماز نہیں چھوڑی جنہوں نے ہون عہد کر لے ہاتھ کھڑا کرو زندہ سبحان اللہ رنگ ہی لگ جان آج تو بعد نماز نہیں چھوڑنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے فرض کیتی ہے اور ہر ایک بندے نے اپنی اپنی فرض کیتی ہے یہ نہیں تو جا رہے ہیں میری بھی پڑھیا اپنی بھی پڑھیا تو اپنی پڑھ میں اپنی پڑھاں گا تیرے تے بھی فرض ہے میرے تے بھی نماز فرض ہے اچھی آواز میں بولو عزیزم ابتدا یاد ہے کہ تو گل چکی سی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات نے اس آیہ مبارکہ دے اندر تین چیزاں کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزاں اس آیہ مبارکہ دے اندر بیان کی دیا نے پہلی چیز اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول میرے نبی دی آمد کا مالک نے ذکر کیتا میرے نبی دی پیشت کا ذکر کیتا دوسرے نمبر دے من انفسکم رب نے حضور کا حسب دے نسب بیان کیتا حضور علیہ السلام نے نسب کو بیان کیتا تیسرے مقام دے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سرکارہ دیا عزتہ عظمتہ شان و شوقت کو بیان کیتا خدا کی عزت کی قسم ہے کبھی آگے میلاد دی محفل میں جو پھیرا پا بیٹے نے کامی ہوتے میلاد دی محفل میں جاگے کبھی پھیرا پا بیٹے نے کامی ہوتے نے حضور علیہ السلام دی مبارک آمد کا ذکر کیتا جاتا ہے حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ کا ذکر کیتا جاتا ہے حضور علیہ السلام دی عظمت دے شانہ بیان کیتا جاتے والے اور پھر ایک گل میری زور دلال سنو جڑے آگے نے میلاد منانا اے نبی رسول مسافر کو تیار کیتی ہے وہ لیے ایسا رسمی کام کوئی نہیں کرتے جڑا بھی کام کرتے سادہ ہوگا یا اللہ نے قرآن وچ موجود ہوگا یا محمد فرما اسی کوئی کام رسمی کام نہیں کرتے اے بھی جڑا اسی کام کرتے ہیں اللہ دے قرآن وچ بھی موجود ہے محمد مصطفیٰ دے فرمان وچ بھی موجود ہے پھر جدو تکر انہاں عاشقاں دے جسم دے اندر جانے حضور دے دیوانے پھر حضور دے عاشق ایویں حضور دی میلاد دیا محفلہ بنا دے رہن گے حضور دے عاشق ایویں حضور دے میلاد دیا محفلہ سجا دے رہن گے علل اعلان ٹنگے کی چون گے اے اعلان کر دے رہن گے کہ پیار دا اے رشتہ پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا جشن میلاد رسال گج گج کے منانا جشن میلاد رسال گج گج کے منانا پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا جشن میلاد رسال گج گج کے منانا دوست آپ جہال بھی شوق میں چناؤ پھر ایدے کلو چنگی تقریر اس چشتی کلو نہیں ہو سکتی نبی پاک صاحب اولاد نے عاشقاں دے سامنے حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے حضور علیہ السلام دے غلام جو جھوٹے جاگنے پہ کہ میرے نبی دا ذکر خیر سن رہے ہیں اس عاشق نے ہاتھ پھر تھلے نہیں ہونے چاہیے اپنے ہتھاں نو جھنڈے بڑھاؤ میرے نال ذوق نال توجہ نال جملے مل کے پڑھو گے پیار دا اے رشتہ پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا جشن میلاد رسال گج گج کے منانا جشن میلاد رسال گج گج کے منانا اس پاس
پاسے بھی بندے نہیں بول رہے، اس پاسے بھی بندے نہیں بول رہے، سینے دا زور لا کے ہاتھ چک کے جاگر دا ثبوت دیو تاکہ جدو کل قیامت دا دن ہوے اے ہاتھ گواہی دین مولا جدو تیرے یار دا ذکر ہونا سی اے ہاتھ بلند ہو کے تیرے یار دا ذکر کر کے سر جشن میرا قرآن وچ بھی ہے تھکے بیٹھے ہوتے بس کریے ویسے میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے جی ہونا تُسا سننا ہوگا تو مجھے 10 منٹ بول لا لینا سارے نہیں بولے سبحان اللہ سبحان اللہ اے میلاد تے عاشقاں دیاں رگا رگا وچ بس گیا ہے اے تے خون وچ ہن گردش کردا ہے اے تے میلاد دیاں محفلاں ختم ہی نہیں ہو سکتی حضور دی آمد دا چرچا جدو تک عاشق زندہ ہے قیامت تک قیامت تک جنہاں نے میرے نبی دے ذکر کو مٹان دی کوشش کی اللہ نے انہوں نے میریا بیٹ کر دیتا میرے یار دا ذکر بلند سی بلند ہے قیامت تک بلند رہے اعلیٰ حضرت نے نہیں فرمایا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے دشمن تیرے پر یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل عزیزان گرامیہ توجہ فرما قرآن کریم دے اندر میں آیت مبارکہ جڑی عرض کی تھی وہ دے اندر من انفسکم دا لفظ آیا ہے من انفسکم تو مراد میں عرض کی تھی اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام کا حسب نشب بیان مالک نے کیتا ایک گل میں کولو نہیں کیتی حدیث مبارک میں بنیاد بنا کے میں گل عرض کیتی ہے توجہ دلال سماعت کر علامہ شوقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی کتاب فتح القبیر دے اندر کی حدیث موجود ہے جڑی ہون جناب نو عرض کر کے محظوظ کرن لگا وا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ قال قرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم الى آخر فقال علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ما
أنفسكم فقال نسبا وسهرا وحسبا ليس فيها ولا في آباء من لدن آدم عليه السلام صفاه كلنا نكاح أو كما قال عليه السلام. میرے نبی دا فرمان سن کے جے سینہ مدینہ پڑھیا ہے پھر سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دراوی نے آپ ارشاد فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار مبارک لگا ہویا حضور دے غلام حضور دے ارد گرد بیٹھے نے. کملی والے تاجدار نے اس آیہ مبارکہ نو تلاوت فرمایا. جدو آپ نے آیا تلاوت کی تھی حضرت علی المرتضی شیر خدا کھڑے ہو گئے نے ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونے آج جان دی امان پاما دے کو سوال عرض کرنا ہے. حضور جے اجازت عنایت فرماؤ سوال پوچھا. میرے نبی نے فرمایا پوچھ کی سوال کرنا ہے. ہاتھ بن کے عرض کردے نے من انفسکم اللہ نے فرمایا اور والا حبیب تواڈے وچوں ہی آیا ہے تواڈے وچوں ہی آیا ہے تواڈے وچوں ہی آیا ہے. حضور ارشاد فرمایا من انفسکم تواڈے وچوں آن تو مراد کی ہے. میری سرکارہ نے جدو علی پاک کا سوال سنیا حضور نے تبسم فرمایا. حضور مسکرائے سرکار نے فرمایا علی سوال بڑا پیارا کیتا ہی آنے کا جواب سن. آپ نے علی نو فرمایا تو بھی جواب سن. ساریا غلامہ نو فرمایا تو سبھی جواب سنو. میری سرکارہ نے جواب دیتا. حضور نے فرمایا میں اپنے نال کے خاندان دے دوار نال بھی بڑی شان والا ہاں. میں اپنے داد کے خاندان دے دوار نال بھی بڑی شان والا ہاں. میرے نبی نے فرمایا میں اپنے پاک آبادیاں پاک پشتہ وچوں منتقل ہوتا ہوگا. حضور نے فرمایا میں آیا گا. کملی والے تاجدار نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک میں کوئی نجاست گندگی یہ زنا والے عمل دے نال نہیں آیا. فرمایا میں نکاح والے صاف دے ستھرے عمل دے نال میں اس کے نال دے آیا گا. فرمایا پاک آبادیاں پاک پشتہ وچوں میں منتقل ہوتا میں اپنے بابے حضرت عبداللہ دی پشت وچ آیا وا. حضرت عبداللہ دی پشت وچوں نکل کے اما آمنہ دے شکا میں اثر دے اندر آیا وا. امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے اپنی ماں مبارک دے پیٹ دے اندر دن پورے کیتے دن پورے ہوئے. حضور دنیا تے جلوہ گر ہو گئے. میرے نبی دنیا تے جلوہ گر ہو گئے نے. اما آمنہ دی گود وچ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکات نے حضور کو بھیج دیتا ہے. صدقے جانا اس عظمت و شان والی ماں کو جس ماں دی گود اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات دی رحمت رکھ چھٹی. کائنات دی رحمت جس ماں دی گود وچ اللہ نے رکھی ہے اس ماں دی عظمت و شان کا کون اندازہ لا سکتا ہے. شاعر نے منظر کشی کی دیئے تے کمال کر دیتی ہے. اپنی گفتگو نو اختتام والے پاس لے کے آ رہے ہیں. تو دوستا بابا کی توجہ دلال نے ذوق دلال گفتگو نو اختتام والے پاس لے آواں گا. شاعر نے قلم چکی ہے. شاعر نے بجائے کہ رحمت رب پریشانیاں میں اللہ آمنہ دے. رحمت رب پریشانیاں میں اللہ آمنہ دے. جنت چہرہ آیا میں اللہ آمنہ دے. جنت چہرہ آیا میں اللہ آمنہ دے. اللہ آمنہ دے کہ میرے نبی دی کہ تو شان ہے یا
الحمدللہ